عام طور پر نا جب کسی جسمانی مسئلے کی تشخیص کی بات آتی ہے تو پروسیجر بہت واضح ہوتا ہے۔ مطلب اگر کوئی ہڈی ٹوٹی ہے تو ڈاکٹر بس ایک ایکس رے کرتا ہے، اس سفید لکیر پر انگلی رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے یہ مسئلہ ہے، اسے یہاں سے جوڑنا ہے۔ ہاں بالکل، وہ کافی آسان ہوتا ہے دیکھنا۔ صحیح بات ہے۔ انسانی ذہن کو ایسی چیزیں بہت پسند ہیں جنہیں آنکھ سے دیکھا جا سکے اور ان کو کیٹیگریز میں بانٹا جا سکے۔ لیکن جب معاملہ انسانی ذہن کے اندر چلنے والی ہلچل کا ہو یا جذبات اور ذہنی دباؤ کا ہو تو وہ ایکس رے مشین بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ واقعی وہاں کوئی ایکس رے کام نہیں آتا۔ بالکل۔ ذہن کی مثال دراصل ایک ٹھہرے ہوئے تالاب کی طرح ہے۔ باہر کی دنیا سے آنے والی ہر چھوٹی سی کنکری جب اس تالاب میں گرتی ہے تو وہ ایک لہر، ایک رپل پیدا کرتی ہے، اور جب لگاتار کنکریاں گرتی رہیں تو ان لہروں کے شور میں تالاب کے اندر کی اصل حقیقت دھندلی اڑ جاتی ہے۔ تو آج کے اس تحقیقی اور گہری گفتگو میں ہم کسی سطحی نسخے پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ان لہروں کی گہرائی میں جائیں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ انسانی ذہن، اس کے جذبات، آنے والی نسل کی تربیت اور پورے معاشرے کا استحکام آپس میں کیسے جڑے ہیں، اور یہ کہ نوی تعلیمات اس ٹھہرے ہوئے تالاب کو واپس اپنی جگہ پر کیسے لاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر سمجھتے ہیں۔ یہ سفر بالکل اندر سے باہر کی طرف سفر کرنے جیسا ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کے معاشرتی کردار کا آغاز، اس کے کسی بھی ایکشن کا سٹارٹ، دراصل اس کے اپنے ذہن کے کسی کونے میں پنپنے والے خیالات سے ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی روٹس وہاں ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم وقت، ذہن اور اس سوسائٹی کے درمیان اس باریک دھاگے کو پکڑ لیں تو سب سے پہلا اور بنیادی سٹیپ ذہنی حاضری نکل کر آتا ہے، جسے آج کی دنیا مائنڈفلنس کہتی ہے۔ صحیح کہا۔ جسے آج مائنڈفلنس کہا جاتا ہے، وہی عمل اسلامی تناظر میں مراقبہ کہلاتا ہے۔ لیکن مراقبہ صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، یہ ذہن کے اندر پیدا ہونے والی ان لہروں کو سمجھنے کا ایک مکمل سائنس ہے۔ اچھا، اگر ہم ان لہروں کو تھوڑا اور قریب سے دیکھیں تو یہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک خیال آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ذہن پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم اپنے خیالات کے سامنے بے بس ہیں۔ اسی بے بسی کو ختم کرنے کے لیے امام السیوطی نے انسانی خیال کے پیدا ہونے اور پروان چڑھنے کے سفر کو 5 واضح مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ 5 مراحل؟ اچھا۔ ہاں، اور ہم عام طور پر ان مراحل کو محسوس نہیں کرتے کیونکہ یہ مائکرو سیکنڈز میں ہو جاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے حاجز۔ یہ بس ایک اچانک اڑتا ہوا خیال ہے، مثال کے طور پر جیسے کسی نے ہوا میں ایک پتی اچھال دی اور وہ تالاب کی سطح پر آ گری، جس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے نا۔ صحیح، اس پر انسان کا کوئی زور نہیں۔ پھر دوسرا مرحلہ خاطر کہلاتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جب وہ خیال ہماری توجہ حاصل کر لیتا ہے، ہم اس پتی کو باغور دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر آتا ہے تیسرا اور سب سے اہم مرحلہ، جسے حدیث النفس کہتے ہیں۔ حدیث النفس، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ذہن کے اندر شروع ہونے والی وہ گفتگو ہے جسے آج کل ہم اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ انسان اس خیال کے ساتھ بحث کرنے لگتا ہے، اس کے نتیجے سوچنے لگتا ہے۔ یعنی جہاں ہم خود سے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عزم ہے، یعنی اب وہ خیال ایک پختہ ارادے میں ڈھل چکا ہے اور انسان ایکشن لینے کے لیے تیار ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر اسی حدیث النفس یعنی اس ذہنی بحث میں الجھ کر اپنا سکون تباہ کر لیتے ہیں۔ واقعی یہ 5 مراحل ایک بے حد گہرا میکینزم ہے، لیکن یہاں ایک بہت بنیادی سوال اٹھتا ہے۔ آج کل کی عام مائنڈفلنس میں تو سکھایا جاتا ہے کہ برے خیالات کو روکو مت، انہیں تسلیم کرو اور بس گزرنے دو۔ ہاں، ماڈرن اپروچ یہی کہتی ہے۔ تو اگر ہم ان لہروں کو صرف دیکھتے رہیں تو کیا یہ ایک نہایت پسماندہ یا پیسو عمل نہیں ہو گیا؟ جیسے اگر میں اپنے ہی ذہن کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور ایک چور گھر میں گھس آئے تو کیا میں صرف اسے دیکھتا رہوں گا کہ ہاں چور آ گیا ہے اور وہ سامان باندھ رہا ہے؟ یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے مجھے۔ یہ چور والی مثال اس عمل کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے بہترین ہے۔ دیکھیے، لہروں کو ڈنڈے سے پیٹ کر شانت نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔
پانی اور اچھلے گا۔ ہاں، اگر پانی کو پیٹا جائے تو ہلچل ختم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم زبردستی کسی خیال کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مزید طاقتور ہو جاتا ہے۔ مراقبے کا مقصد اس چور کو گھر لوٹانے دینا بالکل نہیں ہے۔ دراصل مراقبے کے لیے ایک اینکر یا ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اینکر یعنی کس طرح کا اینکر؟ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر الجیلانی نے اس بات کو کھولتے ہوئے مراقبے کے 4 بنیادی پہلو بتائے ہیں۔ اللہ کی معرفت، ابلیس کی پہچان، اپنے نفس کی برائی کو سمجھنا اور ہر عمل کو صرف اللہ کے لیے مخصوص کرنا۔ اچھا، تو یہ ایک کافی ایکٹیو چیز ہے۔ بالکل، جب ایک شخص کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ الرقیب یعنی ہر وقت نگہبان ہے، الحافظ یعنی حفاظت کرنے والا ہے، اور البصیر یعنی سب کچھ دیکھنے والا ہے، تو وہ اس اینکر سے جڑ جاتا ہے۔ پھر اس چور کا کیا ہوتا ہے؟ اب اس چور کو فزیکلی پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے گھر میں سیکیورٹی لائٹس اور کیمراز خود بخود آن ہو جائیں۔ روشنی ہوتے ہی چور یعنی وہ برا خیال خود بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے! اسی لیے مراقبہ دراصل نماز کی بنیادی تیاری ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی عظیم میدان میں اترنے سے پہلے ریہرسل کی جاتی ہے تاکہ ذہن اصل عبادت کے وقت پوری طرح حاضر ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خیالات کو دبا نہیں رہے بلکہ ہم اس جگہ پر روشنی کر رہے ہیں جہاں اندھیرا تھا، اور جب ذہن کا یہ طلب اس اینکر کے ذریعے ٹھہر جاتا ہے تو اگلا مرحلہ جذبات اور ذہنی دباؤ کو سنبھالنے کا آتا ہے نا؟ صحیح، بالکل اگلا سٹیپ وہی ہے۔ اگر اس پورے نبوی طریقے پر غور کیا جائے تو یہ بالکل ایک سائیکولوجیکل امیون سسٹم یعنی نفسیاتی مدافعاتی نظام کی طرح لگتا ہے۔ بڑی اچھی مثال ہے یہ۔ ہاں، جیسے جسمانی امیون سسٹم کے وائٹ بلڈ سیلز باہر سے آنے والے وائرسز کو ڈھونڈ کر ختم کرتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی یہ نظام باہر سے آنے والے سٹریس یا دباؤ کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے۔ اس سائیکولوجیکل امیون سسٹم کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے آئیے اس کا موازنہ آج کی جدید سائیکالوجی سے کرتے ہیں۔ آپ نے ڈاکٹر ایرن بیک کا نام سنا ہوگا۔ ہاں، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یعنی CBT کے حوالے سے ہے نا؟ بالکل، انہوں نے CBT کو متعارف کروایا۔ اس تھراپی کا بنیادی اصول کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن میں چلنے والی اس منفی کہانی یا اسکرپٹ کو پکڑنا اور اسے ایک مثبت شکل دینا۔ دوسری طرف مشرقی طریقے جیسے تھچ نیٹ ہارن کا مائنڈفلنس ہے جو صرف خیالات کو قبول کرنے پر زور دیتا ہے۔ تو اس میں اور اسلامی طریقے میں فرق کہاں آتا ہے؟ اسلامی طریقہ ایک عجیب اور مکمل توازن پیش کرتا ہے۔ یہ CBT کی طرح خیالات کو ٹھیک بھی کرتا ہے اور مشرقی طریقوں کی طرح تسلیم بھی کرتا ہے، مگر اس میں روحانیت کی طاقت شامل کر کے۔ یہ وائٹ بلڈ سیلز دراصل صبر، شکر اور توکل ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ اس روحانیت کا سیدھا تعلق ہماری فزیکل سٹیٹ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر غم، فقر کے بوجھ اور ڈر سے پناہ مانگنے کی دعا صرف الفاظ نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس کے ساتھ جسمانی صحت کا وہ اصول بھی موجود ہے جہاں معدے کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 ہوا کے لیے رکھنے کی ہدایت ملتی ہے۔ آج کی سائنس گٹ برین ایکسس کی بات کرتی ہے نا، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معدہ اور ہمارا دماغ آپس میں مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ واقعی دونوں کنیکٹڈ ہیں۔ اگر جسم بوجھ تلے دباؤ ہوگا تو ذہن بھی دھندلا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں الگ نہیں کی جا سکتی۔ حقیقتاً ذہنی اور جسمانی بوجھ آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ جب انسان اس جسمانی اور ذہنی بوجھ کو ٹھیک کر لیتا ہے تو اسے امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے والی سب سے اہم چیز توکل بن جاتی ہے۔ لیکن توکل کو لے کر کافی غلط فہمیاں بھی ہیں۔ بالکل، توکل کا لفظ سنتے ہی اکثر ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، لیکن اسلام میں اس میکانزم کو سمجھنے کے لیے اس مشہور واقعے کی مثال دی جاتی ہے جہاں اونٹ کو کھلا چھوڑنے والے شخص کو ہدایت دی گئی کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ یعنی ایکشن اور فیتھ دونوں ضروری ہیں۔ یہ عمل اور ایمان کا انتہائی گہرا توازن ہے۔
دیکھیں سی بی ٹی یا باقی تھراپیز انسان کو صرف اپنا اونٹ باندھنا سکھاتی ہیں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اونٹ باندھنے کے باوجود بھی رسی ٹوٹ سکتی ہے۔ صحیح، زندگی میں کوئی گارنٹی تو نہیں ہوتی۔ ایگزیکٹلی توکل انسان کو وہ سہارا دیتا ہے کہ اس نے اپنی کوشش کر لی، اب اگر رسی ٹوٹ بھی جائے تو نتیجہ اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو بہترین فیصلہ کرنے والی ہے۔ یہ پوائنٹ ذہن میں ٹھہر جانے والا ہے کہ اصل اطمینان رسی کی مضبوطی میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے میں ہے۔ اب اگر اس انفرادی نفسیاتی نظام کو سمجھ لیا جائے تو اگلا مرحلہ اسے آنے والی نسل میں منتقل کرنے کا ہے۔ نوجوانوں کی خود اعتمادی اور ان کی آئیڈینٹی اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ نوجوانوں کی اس ذہنی ساخت کو مضبوط کرنے کے لیے امتیں 3 ستون بنیادی کردار ادا کرتے ہیں: سیلف اسٹیم یعنی اپنے وجود کی قدر کرنا، سیلف ایفیکیسی یعنی اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا، اور سیلف ٹرسٹ یعنی اپنے فیصلے خود لینے کی صلاحیت رکھنا۔ تو اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ جدید سائیکالوجی اس کے لیے اسٹرینتھس بیسڈ اپروچ پر کام کرتی ہے، یعنی کسی میں خامیاں ڈھونڈنے کے بجائے اس کی موجود خوبیوں کو فروغ دینا۔ تاریخ میں اس کی سب سے عظیم مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ کی ملتی ہے۔ اچھا، وہ واقعہ جب وحی کے بعد گھبراہٹ تھی۔ بالکل، جب وحی کے بالکل آغاز میں گھبراہٹ تھی تو انہوں نے جس طرح تسلی دی وہ قابل غور ہے۔ انہوں نے صرف ہوا میں میٹھی باتیں نہیں کیں، انہوں نے اسپیسیفکلی خوبیاں گنوائیں کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ انہوں نے ان ٹھوس حقائق کی بنیاد پر ایک نیریٹو بنایا۔ واہ، یہ تو ایک بہترین سائیکالوجیکل سپورٹ تھی۔ جب ایک نوجوان غضب کی پریشانی میں ہو تو اس وقت اسے اس کی ٹھوس خوبیاں یاد دلانا اس کی نیگیٹو سیلف ٹاک کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے غلطیوں کو انسانی فطرت کا حصہ سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ بچوں پر ضدی یا نکما جیسے لیبلز چسپا کر دیے جائے جو ان کی آئیڈینٹی بن جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے میری۔ آج کل کے ماڈرن پیرنٹنگ میں تعریف پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ ہر بات پر بچے کو احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ لاجواب ہے، جسے کبھی کبھی ایوری ون گیٹس اے ٹرافی کلچر بھی کہا جاتا ہے نا؟ ہاں، یہ آج کل بہت عام ہے۔ تو اگر صرف خوبیاں گنوائی جائیں اور غلطیوں کو پوری طرح نظر انداز کر دیا جائے تو کیا اس سے ایک مغرور اور حقیقت سے دور ایسی نسل پیدا نہیں ہوگی جو سمجھتی ہو کہ وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی؟ یہ الجھن بالکل بجا ہے، اور اس کا جواب سیکولر سیلف اسٹیم اور اسلامی سیلف اسٹیم کے بنیادی فرق میں چھپا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو سیکولر ماڈل صرف انسان کی انا یعنی اس کے ایگو کو فوکس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم سب سے بہتر ہو کیونکہ تمہارا وجود بہتر ہے۔ یہ وہ تعریف ہے جو گھمنڈ پیدا کرتی ہے۔ تو اسلامی ماڈل اسے کیسے کاؤنٹر کرتا ہے؟ اسلامی ماڈل اس تعریف کا اینکر واپس اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ تمہاری صلاحیتیں، تمہارا ذہن، تمہارا فن، یہ سب تمہارا اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کی امانت اور نعمتیں ہیں۔ یعنی سینکٹیٹی آف اے بلیور کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل۔ جب ایک نوجوان اپنی صلاحیت کو امانت سمجھتا ہے تو تعریف اسے مغرور نہیں کرتی بلکہ اس کے اندر ذمہ داری کا احساس اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو اپنی اہمیت صرف اس لیے محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھیک سے استعمال کرنا ہے۔ یعنی مقصد خود کو عظیم سمجھنا نہیں بلکہ اس عظیم ذات کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ یہ شکر گزاری کی بات ہمیں ٹھیک اس کیس سٹڈی کی طرف لے جاتی ہے جو ریزیلینس یا مشکلات کا مقابلہ کرنے کی اصل تعریف بیان کرتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ واقعی یہ سب سے بڑی مثال ہے۔ مغربی سائیکالوجی میں ریزیلینس کا مطلب باؤنسنگ بیک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ربڑ بینڈ کو لیا، اسے زور سے کھینچا، دباؤ ڈالا اور پھر چھوڑ دیا تو وہ واپس اپنی اصل حالت پر آ گیا۔ پورا ماڈل اسی پر زور دیتا ہے کہ صدمے کے بعد انسان واپس پہلے جیسا نارمل ہو جائے۔ یہ ربڑ بینڈ والی مثال کافی دلچسپ ہے۔ مغربی سائیکالوجی چاہتی ہے کہ ربڑ بینڈ اپنی جگہ واپس آ جائے، لیکن اسلامی تصور جسے سمود یا اسٹیڈفاسٹنس کہا جاتا ہے، اس کا میکنزم مختلف ہے۔ وہ کس طرح مختلف ہے؟
اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مشکل کے بعد انسان واپس پہلے جیسا ہو جائے، بلکہ اس مشکل کی آگ اور اس دباؤ سے گزر کر اس ربڑ بینڈ کی یعنی اس انسان کی مالیکولر سٹرکچر ہی بدل جاتی ہے، وہ پہلے سے زیادہ عظیم اور مضبوط ہو جاتا ہے، وہ ایک روحانی بلندی حاصل کر لیتا ہے۔ صحیح، یعنی وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، باؤنس بیک نہیں کرتا۔ ایگزیکٹلی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سفر میں اس روحانی بلندی کے 3 ستون واضح ہیں: صبر، شکر اور تقوی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال دیکھیں، جب انہیں وہ جھوٹے خون والا کپڑا دکھایا گیا تو ان کا رد عمل صبر جمیل تھا، جس میں دکھ ضرور ہوتا ہے۔ ہاں، یہ وہ صبر ہے جہاں دکھ کو دل میں جگہ دی جاتی ہے، آنسو بھی آتے ہیں مگر دنیا والوں سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا، گفتگو صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ شکر کا میکنزم حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کی زندگی میں دکھتا ہے۔ وہ 2 قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ عام شخص وہاں اپنی عقل کا دکھاوا کرتا ہے نا؟ بالکل، مگر انہوں نے اس علم کو بالواسطہ اللہ کی طرف منسوب کیا۔ اور تیسرا ستون تقوی ہے، جس کی سب سے عظیم مثال زلیخا کے اس بہکاوے کے وقت اللہ کی پناہ مانگنا تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پوری کہانی میں ایک عجیب ٹھہراؤ آ جاتا ہے میری نظر میں۔ ایک عام عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان کسی بھی قیمت پر قید خانے کی تکلیف سے بچنا چاہے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے قید کو ترجیح کیوں دی؟ ان کا یہ کہنا کہ اے میرے رب، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف ہی مجھے بلاتی ہیں، یہ ایک انتہائی غیر معمولی فیصلہ ہے۔ واقعی یہ عام سمجھ سے باہر لگتا ہے شروع میں۔ ہاں، اگر ہم صرف جسمانی دنیا اور آزادی اور سکون کے پیمانے پر اسے ناپیں گے نا تو یہ فیصلہ شاید کبھی سمجھ نہ آئے۔ آخر کوئی قید کو آزادی پر ترجیح کیسے دے سکتا ہے؟ اس کا سیدھا تعلق ایک شخص کی کور آئیڈینٹی یا اس کے بنیادی وجود کے تصور سے ہے۔ جب کسی انسان کا روحانی امیون سسٹم پوری طرح مضبوط ہو چکا ہو تو وہ آزادی کو جسمانی جسم سے نہیں بلکہ روح سے ماپتا ہے۔ یعنی فزیکل فریڈم سے بڑی بھی ایک فریڈم ہے۔ بالکل، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے میکینزم بالکل واضح تھا۔ اگر وہ باہر کی جسمانی آزادی چن لیتے اور اس گناہ میں شامل ہو جاتے تو ان کا جسم آزاد رہتا مگر ان کا ضمیر اور روح ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتے، ایک خوف ان کی آئیڈینٹی پر مسلط ہو جاتا۔ صحیح۔ اور قید خانے کی تصویر اس کے برعکس تھی؟ ہاں، قید خانے کی تصویر دیکھیں، وہاں چاروں طرف دیواریں تھیں، جسمانی قید تھی مگر اندر کا ضمیر مطمئن اور آزاد تھا۔ یہ واقعہ سمجھاتا ہے کہ صبر، شکر اور تقوی جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ اصل توکل کو جنم دیتے ہیں۔ جب توکل اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر چاہے باہر کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ہو، اس ربڑے بینڈ کو ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ انصاف اور آزادی کا کتنا گہرا فلسفہ ہے کہ جو ذہن اندر سے آزاد ہے وہ قید میں بھی آزاد رہتا ہے۔ اب تک ہم نے ذہن کے اندر کی ان باریکیوں، جذبات کے کنٹرول اور آنے والی نسل کی تربیت کو سمجھا ہے، لیکن اگر ہم اس تصویر کو زوم آؤٹ کریں اور اس انفرادی اصلاح کے اثرات پورے معاشرے پر دیکھیں تو یہ فریم ورک سوسائٹی میں کیا تبدیلی لاتا ہے؟ یہ فریم ورک پورے سوسائٹی کی بنیاد ہلانے کی اور پھر اسے ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حدیث میں معاشرتی اصلاح کے تناظر میں 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جاننے کی تاکید ملتی ہے: جوانی بڑھاپے سے پہلے، صحت بیماری سے پہلے، دولت مفلسی سے پہلے، فرصت مصروفیت سے پہلے اور زندگی موت سے پہلے۔ یہ وہ 5 بڑے وسائل ہیں جن پر کسی بھی سوسائٹی کا نظام کھڑا ہوتا ہے۔ جوانی اور صحت طاقت کی علامت ہیں، دولت اور فرصت ریسورسز ہیں۔ جب ذہنی حاضری اور مراقبہ والا ذہن ان وسائل کو دیکھتا ہے تو وہ انہیں ضائع نہیں کرتا بلکہ ان کا درست استعمال کرتا ہے۔ اور مسئلہ تب بنتا ہے جب یہ ویسٹ ہوتے ہیں نا؟ بالکل، معاشرے کا مسئلہ یہی ہے کہ جب یہ وسائل ٹھیک استعمال نہیں ہوتے تو انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں انصاف صرف کورٹ کے دائرے کار کا نام نہیں، حدود اور قصاص کا جو میکنزم ہے اسے اکثر صرف کڑی سزاؤں کے طور پر سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت ڈیٹرنس یعنی جرم کی پہلے سے روک تھام اور کمیونل ٹرسٹ یا عوامی اعتماد کی بحالی ہے۔ یعنی ریہیبلیٹیشن اور اصلاح آسان ہو جائے۔ صحیح۔
مقصد سکھانا ہے کہ معاشرے میں غلط کام کا نتیجہ سخت ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو تحفظ محسوس ہو، اور جہاں انصاف اور تحفظ ہوتا ہے وہاں روحانی ریہیبلیٹیشن اور اصلاح آسان ہو جاتی ہے۔ اس سوسائٹی کا دوسرا بڑا ستون اخوت یعنی اسلامی بھائی چارہ بن جاتا ہے۔ اور جب ہم اخوت کی اعلیٰ مثالوں کو دیکھیں تو حج کے احرام میں ملبوس لاکھوں افراد یا نماز کے وقت کندھے سے کندھا ملا کر بننے والی صفیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ وہاں کون امیر ہے، کون غریب، کون کس قبیلے سے ہے، یہ تمام نسلی اور لفظی دیواریں گر جاتی ہیں۔ یہ مساوات کی بہترین عملی مثالیں ہیں۔ لیکن ایک چھپتا ہوا سوال یہاں سامنے آتا ہے، تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے آج کے دور میں؟ آج کا دور الگوریدمز کا دور ہے۔ ہمارے ہاتھ میں موجود اسکرین ہمیں ان لوگوں کے دائروں میں یا ایکو چیمبرز میں بند کر دیتی ہیں جو بالکل ہماری طرح سوچتے ہیں۔ صحیح بات ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے ڈویژنز بڑھ رہی ہیں۔ اور جو تھوڑا مختلف سوچے اس سے نفرت سکھائی جاتی ہے، فرقہ واریت بڑھ رہی ہے۔ ایسے ڈیجیٹل اثر میں اس حج والی اخوت اور برابری کو معاشرے میں زندہ کیسے رکھا جائے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ٹیکنالوجی کا کردار کیا ہے؟ یہ آج کے وقت کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ٹیکنالوجی جوڑنے کے بجائے توڑ رہی ہے، کیونکہ انسانی تعصب یعنی ٹرائبلزم بیچنے سے انگیجمنٹ بڑھتی ہے۔ اس ایکو چیمبر کے مسئلے کا ٹھیک نسخہ آج سے 1400 سال پہلے مدینے کے دستور یعنی کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میں ملتا ہے۔ وہ کس طرح اپلائی ہوتا ہے اس ماڈرن مسئلے پر؟ اس دستور کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ وہاں صدیوں سے چلی آ رہی اوس اور خزرج کی خونی دشمنی تھی۔ دستور نے ان قبائلی پہچانوں کو مٹایا نہیں، مگر ایک بڑی امبریلا بنائی، مشترکہ انسانیت اور ایک دینی آئیڈینٹی کی۔ یہ سمجھایا گیا کہ عقیدے کا تعلق لہو کے تعلق سے بڑا ہے۔ آج کی سطح پر بھی وہی دستور کا میکانزم لاگو ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں بھی ویسی ہی امبریلاز بنانی ہوں گی آج کی ٹیک کے لیے؟ بالکل، ہمیں ایسے پلیٹ فارمز، ایسے ادارے اور ایسی گفتگو کو زندہ کرنا ہوگا جہاں فوکس ان ایکو چیمبرز کو توڑنا ہو۔ لوگوں کو اس خوبیوں پر مبنی سوسائٹی یعنی اسٹرینتھس بیسڈ اپروچ کی طرف واپس لانا ہوگا، جہاں ان کا مرکز ایک بڑے عقیدے پر ہو، نہ کہ ان چھوٹی چھوٹی خاصیتوں پر جو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں۔ تو یہ پورا میکانزم صرف کسی ایک فرد کے ذہن میں ٹھہرے ہوئے خیالات سے شروع ہو کر ایک پوری فلاحی ریاست تک پھیل جاتا ہے۔ ہم نے ذہن کے اس ٹھہرے ہوئے طلب میں گرتی لہروں کو پرکھا، جہاں مراقبہ اینکر بن کے لہروں کو پرسکون کرتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے سی بی ٹی کے رواج کو روحانی وائٹ بلڈ سیلز یعنی صبر اور شکر کے ذریعے مکمل نفسیاتی مدافعتی نظام میں ڈھالا جاتا ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد نسل کی تربیت کی بات ہوئی۔ بالکل، پھر وہی سکون نوجوانوں میں ایک ٹھوس اللہ پر مبنی آئیڈینٹی پیدا کرتا ہے جو انہیں حقیقت میں مغرور نہیں بلکہ ذمہ دار بناتا ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام جیسی ریزیلینس جو صرف باؤنس بیک نہیں کرتی بلکہ اندر سے مضبوط ہوتی ہے۔ اور بالآخر وہی انفرادی مضبوطی اخوت، انصاف اور مدینہ کے دستور جیسا معاشرہ قیام کرتی ہے۔ یہ توحید، تزکیہ اور اصلاح کا ایک اٹوٹ آپس میں جڑا ہوا سلسلہ ہے۔ یہ بالکل سیدھی سی ایکویشن ہے۔ جو انسان اپنے اندر چلنے والی ذہنی گفتگو کے سامنے آزاد ہو جاتا ہے نا، وہ باہر کے معاشرے میں بھی آزادی اور انصاف پھیلاتا ہے۔ جس کا اندر قید ہے وہ باہر کا نظام ٹھیک نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے، اور اس پورے سلسلے پر غور کرنے کے بعد اس تحقیقی سفر کو میں ایک ایسی سوچ پر معلق کرنا چاہتا ہوں جس پر شاید اس طرح کبھی دھیان ہی نہ گیا ہو ہمارے سننے والوں کا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ سوچئے ہمارا آج کا پورا ڈیجیٹل ایکو سسٹم جہاں ہمارا مسلسل ذہنی دباؤ بنتا ہے، چاہے وہ ہمارے اسٹریمنگ پلیٹ فارمز ہوں یا آنے والے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اسمارٹ ٹولز۔ اگر ہم مراقبہ، صبر اور شکر کے انہی نوے الگوریدمز کو ان نئے اے آئی ٹولز کے بیس کوڈ میں فیڈ کر دیں، یہ تو ایک مکمل گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا ماحول یا فرض کیجئے امہ فلکس جیسا کوئی سسٹم جس کا الگوریدم نفرت کی انگیجمنٹ بڑھانے کے بجائے لوگوں کے درمیان اخوت، تقوی اور اسٹرینتھس بیسڈ اپروچ کو آگے لائے،
تو کیا انہی ٹولز کے ذریعے ہماری آنے والی نسلیں ایک ایسی تہذیبی جدت، ایک سویلائزیشنل رینیساں پیدا نہیں کر سکتیں جہاں عقیدہ اور ٹیکنالوجی ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کے سب سے بڑے ہتھیار بن جائیں؟ کیا اس وقت ہمارے ذہن کے اس ٹھہرے ہوئے تالاب میں گرنے والی کنکریاں بے چینی کے بجائے پوری دنیا میں امن کی لہریں پیدا نہیں کریں گی؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کے اندر پوری دنیا بدلنے کا راز نہان ہے۔